دوسری چیز ناک یا منہ میں دھواں داخل کرنا۔ اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی جان بوجھ کر وہ اپنے ناک میں یا منہ میں دھواں داخل کرے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دھواں کا داخل کرنا اور ایک ہے دھواں کا داخل ہونا۔ دھواں داخل کرنے میں اپنا اختیار ہوتا ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے، اور داخل ہونے میں اگر دھواں داخل ہوا تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہماری کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ اگر دھواں خود سے داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنے اختیار سے اور اپنے فعل سے اگر دھواں کو منہ میں یا ناک میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا تھا راستے سے، کسی ہوٹل کے پاس سے اس کا گزر ہوا اور وہاں بھٹی اور چولہا انہوں نے جلا رکھا تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا، اور گزرنے والے شخص کے ناک میں دھواں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے دھواں داخل نہیں کیا بلکہ خود بخود دھواں داخل ہو گیا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنے اختیار سے منہ میں یا ناک میں دھواں داخل کیا، جیسے اگر بتی جل رہی تھی اور جا کر اس کے دھواں کو اس نے سونگھ کر اپنے ناک کے اندر داخل کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا جیسے آج کل لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں یا حقہ پیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر آدمی اپنے اختیار سے حلق کے اندر دھواں داخل کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے بیڑی پی یا سگریٹ پیا اور حلق کے اندر دھواں چلا گیا اور اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس کے باوجود وہ بیڑی یا سگریٹ پی رہا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور جب بیڑی یا سگریٹ پی لی، روزہ ٹوٹ گیا، اس کے باوجود دن بھر روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا، یعنی کھانے پینے سے احتراز کرنا ہوگا۔ یا کسی شخص کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور پھر اس نے بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔